السلام علیکم جی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ اور آرمی چیف جو ہیں اسرائیل فوج کے، انہوں نے ایک بہت ہائی ایگزیکٹو میٹنگ کی ہے، جس کے بعد نیتن یاہو جو کہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے فلسطینیوں کو کہ وہ غزہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں اور فوری طور پر 12 گھنٹے کے اندر اندر غزہ کو مکمل طور پر خالی کر دیں، ادروائز صفحہ ہستی سے غزہ کو مٹا دیا جائے گا اور غزہ کی پٹی کو بھی مکمل طور پر ختم کر کے اسرائیل وہاں پر قبضہ کر لے گا۔ اور اگر یہ یہاں سے نہیں جاتے تو اتنی ہیوی بمباری کی جائے گی اور میزائل داغے جائیں گے غزہ پر کہ فلسطین کے جو شہری ہیں ان کی جان و مال کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، بلکہ وہاں پر موجود جتنی بھی رہائشیں بنا رکھی ہیں 20 لاکھ فلسطینیوں نے، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ نے آج اپنی قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری نے مذمت کی ہے حماس کے حملے کی جو اسرائیل پر کیا گیا ہے، جبکہ ایران بھی اب سامنے آ گیا ہے اور ایران نے حمایت کر دیا مکمل طور پر حماس کی اور کہا ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے اس کو بالکل درست قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کی لبنان کی تحریک ہے، تنظیم ہے، اس نے بھی اسرائیل پر شمالی بارڈر سے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر اور سعودی عرب اس سے پہلے ہی اسرائیل کو اس سارے واقعے کا مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ کرنے کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں۔ اور اب پاکستانی جو صدر مملکت ہیں عارف الوی صاحب، اس نے بھی بیان دیا اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بڑی تشویش ہے اور دونوں فریقین جو ہے مل بیٹھ کر اس کا کوئی امن کا حل نکالیں، اور عالمی برادری پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم نگران وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین غزہ کی صورتحال پر مکمل طور پر وہ اپنی توجہ جو ہے مبذول کیے ہوئے ہیں اور گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ترک صدر طیب رجب اردوغان ہے، ان کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین کو تحمل سے اس پر بیٹھ کر اس کا کوئی پائیدار امن کا یا اس کا معاملے کا حل نکالنا چاہیے۔ جبکہ اگر بات کی جائے سعودی عرب کی، تو سعودی عرب جو ہے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے تو جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کس سائٹ پر کھڑا ہوگا اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ جبکہ امریکی صدر نے نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا ہے اور ان کو مکمل طور پر یقین دہانی کروائی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر اسرائیل کو اسلحے کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، تو امریکہ جدید اسلحہ بھی اسرائیل کو فراہم کرے گا۔ آپ اگر یہ نقشہ دیکھیں اسرائیل کا، تو اسرائیل کا یہ بارڈر ہے جس کو غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کی گئی اور یہاں پر 20 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، ان کے آباء و اجداد یہاں پر رہتے تھے۔ تو اسرائیل نے حکم دیا ہے کہ اس تمام علاقے کو خالی کر دیا جائے، کیونکہ اس پہ بمبارڈمنٹ کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ اب کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی کون کون سی طاقتیں جو ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کون کون سے اسلامی ممالک کھل کر فلسطین یا غزہ کی حمایت کر رہے ہیں، اور کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور وہ گہری نظر رکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔